السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونؤمن بانہ تعالی فعال لما یرید، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کرنے والا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ جو وہ ونؤمن ارادہ کرتا ہے اس کو فعال، اچھی طرح یا کمال درجے تک کرنے والا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ جی۔ ونؤمن بان ارادتہ تعالی نوعان، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کا ارادہ دو طرح کا ہے۔ کونیہ، ایک تو کونی ارادہ ہے، یقع بها مراده ولا يلزم ان يكون محبوبا له، جو ارادہ کونیہ کی مراد ہو وہ واقع ہو جاتا ہے اور یہ لازم نہیں کہ وہ اللہ کو محبوب ہو۔ وہی التی بمعنى المشیئہ، اور یہی وہ ارادہ ہے جو مشیت کے معنی میں ہے۔ فقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ اگر چاہتا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ جی۔ اور شرعیہ، اور دوسرا ادارہ شرعیہ ہے، لا يلزم بها وقوع المراد، اس سے لا يلزم بها وقوع المراد، اس سے لازم نہیں آتا کہ جو مراد ہو، جس کا ارادہ کیا جائے وہ واقع ہو۔ ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له، لیکن یہ ہے کہ یہ ارادہ شرعیہ جو ہے، جو اس میں چیز مراد ہوتی ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ كقوله تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، واللہ يريد ان يتوب عليكم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر توبہ کرے، تم پر رجوع کرے۔ جی، تمہاری توبہ قبول کرے یا جی۔ ونؤمن بأن مراده الكوني، کونیہ۔ بأن الكونية والشرعية تابع لحکمته، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہو، چاہے کونی ہو یا شرعی، وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے۔ فكل ما قضاه كونا او تعبد به خلقه شرعا، او تو ہر وہ چیز، تعبد به خلقه شرعا۔ جی، او تعبد۔ تعبد به خلقه شرعا، تو ہر وہ چیز جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ کونی فیصلہ ہو یا جس سے اس نے اپنے بندوں کو مکلف ٹھہرایا عبادت کے طور پر، شرعی طور پر، فإنه لحکمت، تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے لیے ہے، وعلى وفق الحکمت، اور وہ کسی حکمت کے موافق ہے، سواء علمنا منها ما نعلم، چاہے ہم جانے جو ہم جانتے ہیں، او تقاصرت عقولنا عن علمی، یا ان ہمارے عن ذالک، یا ہمارے جو عقلیں ہیں وہ اس کو سمجھنے پہچاننے سے قاصر رہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر، سب سے مضبوط حکم والا نہیں ہے، حکمت والا نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون ہے اللہ سے بہتر حکم میں یا حکمت میں ان کے لیے جو یقین رکھتے باتے ہیں۔ اب اس سارے پہروں میں، اس بحث میں اللہ تعالیٰ کا صفت ارادہ اس کا بیان ہے، اور اس میں پہلی آیت فعال لما یرید، فعال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ لما یرید اس چیز کو کرنے والا ہے، یرید جو وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی جو چیز اللہ ارادہ کرتا ہے کرنے کی، اللہ اس کو کر دیتا ہے، کوئی چیز اس میں آڑ نہیں آ سکتی۔ جو اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے اندر کوئی چیز بھی آڑ نہیں آ سکتی۔ اس طرح بخاری مسلم کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، اس میں جو مسنون اذکار ہوتے ہیں نماز کے بعد کے، صحیح بخاری کے اندر 844 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 593 نمبر، یہ حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کی، اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ جس کو اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔
یعنی اللہ نے اگر ارادہ کر لیا کسی کو دینے کا تو کوئی مائی کا لال اللہ رب العزت اس ارادے کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے روکنے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو صفت ہے فعال لما یرید، یہ صرف خالق اللہ کی ہے، مخلوق ایسا نہیں کر سکتی، کہ وہ مخلوق جو ہے وہ کبھی ارادہ کرتی ہے کسی چیز کا تو اس کو کر نہیں پاتی، یعنی ارادہ تو ہم روز کرتے ہیں اور بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں، بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم کر نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت اس چیز کے عجز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جو چاہے ہمارے حق میں، یعنی ہمارے اعتبار سے ہماری نظر میں وہ بہتر ہو یا نہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کر گزرتا ہے، کوئی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں کر سکتا کوئی، لیکن مخلوق کو پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ ثابت ہے۔ اب اس میں کئی لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یا شاعرہ وغیرہ صفت ارادہ کو مانتے ہیں، تو اب ارادہ کے اندر بہت سے یعنی بات لوگوں کو لگتے ہیں، وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ارادوں کی قسموں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت کا ارادہ سے مراد اللہ کی پسند بھی ہے، اللہ پسند کرتا ہے کبھی ہر ارادے کو، اور کبھی ہر ارادے کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی یعنی اس میں رضا شامل، اللہ کی اس میں خوب شامل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کا ارادہ وہ ہوتا ہی ہوتا ہے ہر صورت میں۔ تو بہرحال دو ارادے کی قسمیں ہیں، ارادے کی دو قسمیں، پہلی ہے کونیہ، جس کو قدریہ بھی کہتے ہیں۔ کونیہ اس کائنات سے ہے نا، جس طرح کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ارادے کے تحت ہی ہوتا ہے، یقع بہا مرادہ، اس ارادے کے تحت مراد واقع ہوتی ہے، یعنی جس کا ارادہ کیا گیا ہے، مرادہ مفعول کا صیغہ ہے مراد، یعنی جو ارادہ کی گئی چیز ہے وہ واقع ہو کر رہتی ہے اس کونیہ کے تحت، ولا یلزم ان یکون محبوبا لہو، اس سے یہ اس ارادہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جو چیز واقع ہوئی ہے، وہ جو مراد ہے وہ اللہ کی پسند بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی پسند بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہوتی ہے وہ اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی اور اللہ کی محبوب ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کی محبوب وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اب یہ جو گناہ ہوتے ہیں، کفر ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مراد ہے، مراد کونیہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ جو مراد کونیہ ہے، اس سے ان گناہوں سے اللہ کا راضی ہونا یہ لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے اللہ کی بتائی ہوئی احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی مراد بھی ہے، مراد کونیہ بھی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزیں بھی ہیں وہ، اس اعتبار سے ارادہ کونیہ وہ ہر صورت ہو کر رہتا ہے، یاد رکھیں، ارادہ کونیہ کے اندر اور ارادہ شرعیہ جو آگے آئے گا اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہو کر رہتا ہے، واقعہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال اس میں بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اور وہی التی بمان المشیہ، اور یہی ارادہ مشیت کے ہم معنی ہے، یعنی مشیت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی مشیت، یہاں پہ بھی یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ رب العزت ارادہ کرتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ جھگڑتے نہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دونوں یہاں پہ جو ارادہ آیا ہے، ما یرید جو آیا ہے، اس سے مراد وہی جو مشیت والا ہی ہے، یہ ارادہ ہے کونیہ ہے، کہ اللہ کی یہ کونی تقدیری اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کی کا ایذن دیا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے، ورنہ اللہ اگر چاہتا نا تو پھر وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ مشیت کے معنی میں ہے
یعنی ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ یہ مشیت کے معنی میں ہے. سمجھ آ گئی؟ آگے اسی طرح ان کان اللہ یرید ان یوفیکم هو ربکم، سورۃ ہود آیت نمبر 34. ٹھیک ہے، سورۃ ہود 34. ان کان اللہ یرید ان یوفیکم هو ربکم. کہ اللہ اگر چاہتا، یہ بھی ایک دلیل ہے نا. ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یریدو اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، ان یغویکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں بھٹکا دے. یعنی اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، قدریہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری تقدیر کے اندر یہ تمہارا گمراہ ہونا لکھ دیا ہوتا تو ایسا ہوتا. وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے، تو گویا اللہ اپنے بندوں کو گمراہ کرے یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ یا محبوب نہیں ہے. اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، اللہ کی یہ رضا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی کا ارادہ اور یہ اللہ کی منشا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو منشا ہے نا، یا یہ ارادہ ہے، یہ پنجابی والا ارادہ یا اردو والا ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ عربی والا ارادہ ہے. بہرحال دوسرا ہے وہ شرعیہ، ارادہ شرعیہ. کہتے ہیں لا یلزم بها وقوع المرادی، اس ارادے کے تحت لازم نہیں آتا کہ وہ جو مراد ہے وہ پائی بھی جائے. ارادہ کونیہ کے اندر تو پایا جانا لازم ہوتا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ ہو کر رہتی ہے. کیوں کوئی روکنے والا اس کو نہیں روک سکتا، اس کی دلائل اوپر گزر چکے ہیں. اور یہ شرعیہ ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ یہ جو مراد اللہ کا ہے یہ ارادہ ہے یہ لازمی طور پر وقوع پذیر ہو. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ولا یکون المراد فیہا، لیکن اس میں جو ارادہ کی گئی چیز ہوتی ہے وہ لازمی طور پر ہوتی ہے الا محبوبا لہو، اللہ کی محبوب پسند ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، یعنی اللہ پسند کرتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرے کے اندر ارادہ کونیہ کے اندر ایسا ہو کر ہی رہے گا، چاہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس میں بھی اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ کی ایک حکمتیں ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور نہیں بھی بتایا. تو اس میں بھی اگر جو یہ واقعہ نہیں ہوتا ارادہ شرعیہ، کچھ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کی محبوب ارادے کے تحت وہ توحید کی طرف نہیں آتے، یا ارادہ شرعیہ کے تحت توحید کی طرف نہیں آتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ارادہ کونیہ کے تحت تو ان کو بھی مجبور کر دیتا، ان کو بھی اس میں لے آتا. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت انہوں نے ارادہ کونیہ کے تحت شرک کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے وہ شرعیہ لا یلزم بها وقوع المراد ولا يكون فيها الا محبوبا له. تو یعنی یہ بالکل الٹ ہے ارادہ کونیہ کے، کہ ادھر ارادہ کونیہ کے اندر مراد کا پایا جانا لازم ہوتا ہے اور ادھر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی دلیل کیا دی ہے کہ قوله تعالی واللہ یرید ان یتوب علیکم. اب یہ اللہ کی محبوب ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی ارادہ شرعیہ کرتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ رجوع کرے، تم پر تمہاری توبہ قبول کرے، تم پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرے نتیجتاً. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو. اب جیسے ابو طالب کا کفر پر فوت ہونا، یہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بھی رضا تھی کہ یہ کفر نہ کرے. لیکن اللہ کی
इरादा कौनिया नहीं था। अल्लाह कुफर को तो नापसंद करता है ना, महबूब नहीं है अल्लाह को कुफर। लेकिन अबू लहब ने कलमा नहीं पढ़ा और वो कुफर पर फोत हो गया, तो ये अल्लाह के इरादा कौनिया के तहत हुआ है। ठीक है। बस ये कायदा याद रखें कि जो भी वाकया होने वाली चीज अल्लाह की नापसंद हो ना, वो याद रखें कि इरादा कौनिया के तहत होती है। ठीक है। और जो चीज अल्लाह, वाकया होने वाली चीज अल्लाह की महबूब हो, उसमें इरादा कौनिया भी होता है और इरादा शरिया भी होता है। तो गोया इरादे जो है ना, बस औकात एक इरादा शामिल होता है किसी भी चीज के होने में, बस औकात दोनों इरादे शामिल होते हैं। अब अबू तालिब के कुफर पर मरना, ये अल्लाह के इरादा कौनिया के तहत है, इसमें इरादा शरिया शामिल नहीं है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक और दीगर असहाब रसूल का ईमान कर ऊपर फोत होना, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा कौनिया भी था और इरादा शरइया भी था। समझ आ गई जी? जी। अस्सलाम शेयर पॉइंट्स नहीं आया जो आपने डिफरेंशिएट किया है। खुलासा सुन लें जी, कि एक अल्लाह ताला का इरादा कौनिया है, यानी तकदीर जो अल्लाह ने लिख दी है, इरादा अल्लाह ने किया है, उसके अंदर वो जो अल्लाह ने इरादा वो वाला किया है ना, वो तो सारा होकर रहेगा। यानी कायनात में जो भी हो रहा है वो उस इरादे के तहत हो रहा है। अगर अल्लाह ने वो इरादा ना किया होता तो वो ना हो पाता। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हो रहा है वो अल्लाह की पसंद भी हो। अल्लाह की पसंद, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत उसको शामिल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो अल्लाह का इज़न और अल्लाह का इरादा कौनिया, वो उसके अंदर शामिल होता है। यानी अल्लाह ने वो चाहा होता है। चाहा और रजा ये अलग चीज है। जो अल्लाह का इरादा शरइया है, जो अल्लाह का इरादा है शरइया है, वो अल्लाह ने उसको पसंद किया होता है, यानी शरीयत बनाया होता है उसको। अंबिया के जरिए वो शरीयत के तौर पर नाजल किया होता है। अल्लाह ने ये पैगाम दिया होता है कि ऐसा करो, ये मेरा आर्डर है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर एक तशरीई हुक्म है, ऐसा करो। अब वैसा नहीं होता कई बार। यानी कुछ लोग अल्लाह की बात नहीं मानते और नमाज नहीं पढ़ते, कुफर करते हैं। अब कोई ये ना मिक्स ना कर दे कि यहाँ तो अल्लाह का इरादा हो ही नहीं सका। अब अल्लाह का जो इरादा वहाँ वाकया नहीं ना हुआ। अल्लाह चाहता था कि नमाज पढ़ें सारे, अल्लाह का इरादा था कि सारे नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज सब ने नहीं पढ़ी। तो जो सब ने नमाज नहीं ना पढ़ी, वो इरादा शरिया के तहत नहीं पढ़ी, लेकिन इरादा कौनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही था। अच्छा एक मिनट ज़रा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल नोट करें, मैं एक कॉल ले लूँ।